بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین. So why America pressurize us not to buy cheap oil from Russia؟ دنیا میں پھر پولیٹیکل ہیجمنی چلتی ہے نا، اپنے اختلافات ہیں. اس کے اختلافات تھے کہ رشیا نے یوکرین پر کیوں انویژن کیا، تو اس نے کہا میں اس کو اکنامیکلی کرپل کروں، لہذا اس نے دنیا کو کہا اسے تیل لینا بند کروں، اس کو اتنا کمزور کر دو کہ یہ جو کیپچر کرنا چاہتا ہے یوکرین کو تو نہ کرے. اس کی اپنی انٹرسٹ ہے دنیا میں، جیسے میں کہتا نیشنل انٹرسٹ آر فائٹنگ. امریکہ تو چینج آف رجیم بھی کرتا ہے. آپ وہاں کہیں گے یہ رجیم کیوں چینج کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو رجیم ہے میری انٹرسٹ کو سرو نہیں کر رہی. اب کہیں گے جی اس کو کیا رائٹ ہے؟ وہ رائٹ یہ ہے کہ دنیا کی کلچر ہے کہ آپ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو پھر حل کیا ہے؟ ٹرائی ٹو میک یور سیلف اسٹرانگ. آپ یہ یوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ڈاکہ کیوں مارتے ہیں، اس کو کون رائٹ دیتا ہے ڈاکہ مارنے کا؟ کہتے ہیں نا وہ اس لیے ڈاکہ مارتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں، وہ طاقتور ہے، وہ آپ کو لوٹ سکتا ہے. تو بچنا کیسے ہے کہ آپ اپنے ڈیفینس کو اسٹرانگ کریں. یہ لیسن ہے، دس ویری کرول ریالٹی آف دا ورلڈ. اب آپ اخلاقیات پر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آئی آر اور پولیٹیکل سائنس اتنے عرصے سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو لیکن شیئر پاور آف دا گن از رولنگ. ویری ویری انفارچونیٹ لیسن آف دس ہسٹری. ساری انٹلیکچولیزم، پولیٹیکل انٹلیکچولیزم، انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کی ایڈوانسمنٹ تھی ساری گول مول کر کے ایک طرف کر دی گئی. یو کین بائی دا پبلک ریپرزینٹیو اینڈ یو کین چینج دا گورنمنٹ. یہ دنیا کی تاریخ ایسے ہی رہی ہے. یہ سلائٹ چینجز آ رہی ہیں بیٹر. جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کوشچن کریں گے، پہلے تو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا تھا. تو دنیا میں ایرسٹوکریسی اولیگارکی ہی رول کرتی تھی، یہ منارکی رول کرتی تھی. ایک وقت یہ تھا کہ ساری دنیا میں 100% کنگز حکومت کرتے تھے، ڈیموکریسی نہیں ہوتی تھی. اور یہ منارکی یا کنگشپ کیا ہے؟ یہ ڈائناسٹیکل رولز ہیں کہ انہی کے بیٹے نے آگے حکمران ہونا ہے. دا ورلڈ ہیڈ ایکسپٹڈ دیٹ اینڈ دیٹ واز اے پریویلنگ نارم آف دا سوسائٹی. آپ یہ مغل امپائر، چلو بڑی لمبی میں مثالیں نہیں دے گا کیونکہ ریسنٹ پاسٹ ہے مغل امپائر. تو آپ نے کیا دیکھا کہ جو پیدا ہوا ہے بچہ وہی کراؤن پرنس ہوتا تھا. ظہیر الدین بابر نے اٹیک کیا، اس نے دیکھا اس کا جو بیٹا ہے ہمایوں، اس نے ہمایوں کو کر دیا. ہمایوں کے بعد شیر شاہ سوری نے اوور پاور کر دیا، وہ آگے. شیر شاہ سوری جب فوت ہوا تو اس کے بعد اکبر نے ری گین کر لی پاور. اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر، جہانگیر کے بعد شاہجہاں، شاہجہاں کے بعد اورنگزیب، اورنگزیب کے بعد باقی دوسرے. آہستہ آہستہ جب وہ ایبلٹیز والے ختم ہو گئے تو مغل امپائر واز وینشڈ. اور وہ انکریمنٹل سٹیج پر خود کو ڈیولپ نہیں کر سکی، جو میں نے اٹامک ہیبٹ کی بات کی. تو ووٹ کس نے ڈیولپ کر لی کہ جی اقتدار کیسے ملتا ہے، سب کانٹیننٹ پر اقتدار پر کیسے براجمان ہوا جائے. تو فرینچ اور انگلش دونوں نے سوچا کہ سب کانٹیننٹ ایک بہت بڑا ریسورس ہے اور اس میں بڑی ویلتھ ہے، تو وی شوڈ کیپچر اٹ اینڈ کنٹرول اٹ. جیسے ظہیر الدین بابر نے اس پر قبضہ کیا. تو دونوں نے کوشش کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو انگلش تھے یہ فرینچ کی نسبت زیادہ وہ کوالٹیز کے مالک تھے جس سے قبضہ کیا جا سکتا تھا. تو لہذا وہ انکریمنٹل سٹیج سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا شروع کیا. اب دیکھیں یہ جہانگیر کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو نمائندے تھے وہ آ کر جیسے کہتے ہیں کارنش بجا لاتے تھے، جھک کر سلام کرتے تھے اور جہانگیر سے مراعات لیتے تھے تجارت کے لیے کہ ہم یہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں جب دیکھا کہ قابلیت کا انداز اور ہو رہا ہے، اگر آپ انوینشن ڈسکوریز میں آگے چلے جائیں، ٹیکنالوجی میں ایڈوانس چلے جائیں، تو آپ دنیا کو اوور پاور کر سکتے ہیں. جب یہ کمپٹیشن ہوا، جب کمپٹیشن تو چل رہا تھا پہلے بھی، انوویشن اور ٹیکنالوجی کا عمل دخل تھا. جیسے ابراہیم لودھی کے پاس ایلیفینٹ تھے، ظہیر الدین بابر نے گن انٹروڈیوس کی تو وہ ٹیکنالوجی تھا لے کر آیا تو اس نے اس کو اوور پاور کر لیا. تو آپ نے دیکھا ساری ٹیکنالوجی یورپ سے ابھرتی ہے. دے میڈ یوز آف دیٹ ٹیکنالوجی اور دنیا کو کولونائز کر لیا. لیکن امریکہ بھی ٹیکنالوجی میں اس سے بھی آگے گیا. اس نے کیا سوچا کہ برین کو ہنٹ کر لیا جائے، کہ ساری دنیا کا برین آپ لیں. کیونکہ پہلے لوگ دیکھیں ایک یہاں سوچ ہی ہے، جہاں کہتے ہیں سوچ کیا چیز ہوتی ہے، کہ یہ جو سوئٹزرلینڈ ہے اس کی ایک سوچ ہے، اس نے کئی چیزیں انوینٹ کی. یو کے ہے، اس کی ایک سوچ تھی، کنفائنڈ ٹو یو کے تھی، اس نے کئی چیزیں انوینٹ کی. اسی طرح جرمنی ہے، وہ جرمن بھی اسی مائنڈ کے تھے.
انہوں نے بھی کئی چیزیں انوینٹ کی، لائک وائز فرینچ، اٹالین، اسپینش، سارے نے کی۔ اب دنیا میں ایک نئی سوچ پیدا ہوئی، یو ایس اے کو جو آتا ہے کریڈٹ، جس وجہ سے وہ سپر پاور ہے رائٹ ناؤ، کہ میں اگر اس سب کا برین اپنے پاس لے جاؤں، میں آپ کو بیسٹ اپرچونٹی دیتا ہوں فار یور گروتھ، یو کنٹریبیوٹ ٹورڈز امریکن ٹیکنالوجی ود یور برین پاور، تو ہم آپ کو بہت زیادہ ریوارڈ دیں گے، جو کہ آپ کا کنٹری نہیں دے رہا۔ دے موو ٹو یو ایس اے from all over the world. Even Chinese came to USA. I've seen even Indians came to, even Pakistanis came to. یعنی سارے دنیا کے برین اس نے کہا I can provide you the better opportunity to move forward and develop in this world. Your country up till now failed to provide you that opportunities and that environment. Resultantly what happened? دنیا کا بہترین برین یو ایس اے میں اکٹھا ہو گیا اور اس نے یو ایس اے کو یوں اٹھا لیا بائی کریٹنگ، انوینٹنگ، ڈسکورنگ نیو تھنگ اینڈ بائی پروڈیوسنگ سولوشن ٹو دا پرابلمز آف دا ورلڈ۔ اب پھر دنیا میں ایک ستارہ چمک رہا ہے، نارتھ اسٹار، دیٹ از یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اور پھر جب پاور ہوتی ہے، پاور کے انداز ہوتے ہیں دنیا میں چمکنے کے اور دنیا میں رول کرنے کے، اس میں پھر وہ کہتا ہے کہ دنیا کے جو حکمران ہیں ایسے ہوں جیسے میں چاہتا ہوں، یہ سوال نہ کریں کہ جی کیا ہونا چاہیے، میں یہ بتا رہا ہوں ہو کیا رہا۔ اس لیے کہ طاقت کے سامنے آپ کے واز جو ہیں، آپ کی تبلیغیں کام نہیں کرتی۔ یہ تاریخ کے درس ہیں اور یہی قرآن کا درس ہے۔ کیا اس درس میں پوشیدہ ہے کہ آپ کے گھوڑے تیار بندے رہنے چاہیے؟ یہ ڈیفنس نہیں تھا اور ڈیٹرنس کی بات نہیں اللہ نے کی تو اور کیا کی تھی۔ اب وہ چینج آف ریجیم کرتا ہے، کون کون میری نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرنا چاہتا ہے وہ رجیم لاؤں گا۔ آپ جتنی مرضی تقریریں کرتے رہیں کہ جناب اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اخلاقیات کا تقاضا ہے، آپ کتابوں میں لکھیں اور پڑھیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے آپ نے وہ طاقت کیوں نہیں پیدا کی جب آپ کو پتا تھا کہ کرنسی دنیا میں چل رہی ہے پاور۔ یہ کیا ہے عورتوں کے حقوق اور مردوں کے حقوق؟ عورت کیوں ابھی تک رہی ہے معتوب اور مظلوم؟ اس لیے رہی ہے کہ مرد کے پاس طاقت تھی، اس نے اس کو دبا کے رکھا، نیری تقریروں سے نہیں، اس نے پھر اپنے آپ میں کانفیڈنس لائی۔ اس نے کہا یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں پریشرائز کرتا ہے۔ انہوں نے کہا میں اگر پڑھ جاؤں، پروفیشنل کانفیڈنس ڈیولپ کروں، جاب میں چلے جاؤں، پیسہ میرے پاس ہو جائے، تو اس کا وہ جو تھریڈ تھی پیسے کے لحاظ سے کہ آپ کو آج میں گھر سے باہر پھینک دوں تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو تو دنیا کے بھیڑیے اٹھا کر لے جائیں گے۔ جب اس کے پاس سیلری آ گئی، پیسہ آ گیا، وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ آئی، اکارڈنگلی اس میں کانفیڈنس اتنا انجیکٹ ہوتا ہے۔ دس از ون پارٹ آف دا گیم۔ پھر تعلیم نے اس کو شعور دیا، بولنا شروع کیا۔ پھر اس نے کہا کہ لیٹ اس کریٹ اے نیٹ ورک۔ ایک عورت بات کرے گی تو اس میں 1% طاقت ہے، 100 باتیں کریں گی، آپ نے ملٹیپلائی کر دیا اپنی بات کو 100 سے۔ یہاں سے پھر نیٹ ورکنگ اور سول سوسائٹی کی گروپنگ تشکیل پاتی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ایک کنٹری کی 100 اکٹھی نہ ہو، یہ سوچ دوسرے ملکوں میں بھی ہے، لہذا ورلڈ کی ایک ایسوسیشن ہو جہاں پڑھی لکھی عورتوں کی ایک وائس ہو، اور یہ وائس پھر نیو یارک میں بھی جانی چاہیے، یہ لندن کے ہائٹ پارک میں بھی جانی چاہیے۔ دس شوڈ گو ایوری نک اینڈ کارنر آف دی ورلڈ۔ رزلٹ کیا ہے؟ یہ وائس پہ طاقت بن گئی۔ گویا کہ انہوں نے اپنی اس چیز کو طاقت میں کنورٹ کیسے کیا، یہ ہے دنیا میں سوچے، یہ ہے انداز۔ دیکھیں اسلام پھیلا جب تلوار کی طاقت تھی، مسکولر سٹرینتھ تھی، پھیلا، لیکن جب ٹیکنالوجی آ گئی، اسلام نے ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کی، تو پھر جن کے پاس ٹیکنالوجی تھی وہ تلوار کو اوور پاور کر گئی۔ یہ جو کیسر و کسرا کی سلطنتیں ڈاؤن ہوئیں، اس لیے کہ وہ ٹیکنالوجی کی جنگ نہیں تھی، وہ تلوار کی جنگ تھی، اور ایمان اور تلوار ان کے پاس تھا، طاقت، جذبہ، شہادت کا کانسیپٹ پھیل گئے۔ یا جاپان آپ دیکھ لیں، آخری بات چلو یہاں ختم کرتا ہوں، جاپان دنیا کی بہت بڑی پاور تھی۔ 1941 میں جاپان واز مور ایڈوانس ٹیکنالوجیکلی ایز کمپیئر ٹو یو ایس اے۔ اسی لیے تو دسمبر 1941 میں ٹوکیو سے جہاز اڑتے ہیں اور ہزاروں میل دور سفر کر کے امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہوائی اس کی پرل ہاربر کی اینٹ سے اینٹ پہ جا کر رکھ دیتے۔ لیکن اس وقت چیلنج کس نے قبول کیا؟ یو ایس اے، کہ ہاؤ ٹو
make this nation to defeat now. پھر انہوں نے اٹامک بام تیار کیا. یہ کیا تھا؟ یہ وہی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تھی. جنگ اور عرصہ جاری رہنی تھی. ابھی 45 میں بند نہیں ہونی تھی جنگ. جس طرح جاپان ایڈوانس کر رہا تھا, آپ دیکھیں خود انڈیا کے بارڈر تک آ گیا تھا, برما کو بھی کیپچر کر لیا تھا. آفٹر کیپچرنگ سنگاپور, دین ہول تھائی لینڈ, دین میانمار, اینڈ دین اٹ واز ناکنگ ایٹ دا ڈور آف سب کانٹیننٹ. یہ اگر ہیروشیما پر اور ناگاساکی پر لٹل بوائے اور فیٹ مین ڈراپ نہ ہوتے, یہ ہوئے تو اس نے سرنڈر کر دیے. دس از دا گیم آف سروائیول اینڈ دس از دا گیم آف لائف. Ultimately, it is the power. Once upon a time, it was just muscular power, but now it's technological power. Where we are, it's not difficult to find, calculate, and gauge what are the deficiencies with us.